بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کی سیرت اور احوال پڑھنے جا رہے ہیں، بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ 275 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ امام ابو داؤد سنن سے مشہور ہیں، گویا کہ سنن کی تالیف کی جن لوگوں نے ابتدا رکھی ہے وہ امام ابو داؤد ہیں۔ امام ابو داؤد کی سنن مشہور ترین سنن ہے، یعنی وہ کتاب جس میں احادیث سے احکام میجر پرپس کے تحت جمع کی گئی ہیں، اور اوورال یہی کہا جاتا ہے کہ احادیث الاحکام پہ جو فوکس ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ امام اسحاق بن راہویہ اور امام احمد بن حنبل کے زمانے میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن راہویہ کا جنازہ دیکھا ہے 238 ہجری میں۔ اس وقت وہ بہت ینگ بوائے تھے اور 20 برس کی عمر میں انہوں نے تالیف و تصنیف اور حدیث کا سماع شروع کر دیا تھا۔ وہ مالدار تھے، ان کی وقف کی جائیداد بھی تھی اور ان کے بہت سے اور کام بھی تھے، بزنس وغیرہ۔ ان کو سجستانی اور سجزی کہا جاتا ہے۔ سجستان خراسان اور کرمان کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، مگر یہ ہیں امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث الازدی۔ ازدی جو ہیں وہ عربی ہیں، یعنی ان کی اصل جو ہے وہ عرب ہے۔ طرطوس میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی کتاب مکمل کی تھی۔ یہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 4000 حدیثیں ایکسٹریکٹ کی ہیں۔ فرماتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہ استخرجت من 500,800 حدیث 4000 احادیث، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 حدیثیں نکالی ہیں، انتقاء کی ہیں، ایکسٹریکٹ کی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان 4000 حدیثوں میں آپ کو شریعت کی ہر اصل مل جائے گی۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 4000 حدیثوں کا خلاصہ بھی 4 حدیثوں میں دیکھا ہے۔ کوئی مسلمان اگر ان 4 حدیثوں کو یاد کر لے گا تو سمجھو اسلام کی بنیاد اس کے جیب میں موجود ہے، اس کے گھر میں موجود ہے۔ پہلی حدیث الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جتنی عبادات ہیں وہ اعمال القلوب میں سے ہیں۔ نیت اچھی ہوگی تو عبادت اچھی ہوگی، تو سب عبادات کو جو کنٹرولنگ حدیث ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے، جو صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب سے پہلی حدیث بخاری میں یہی منقول ہے، اور اس کو نصف الاسلام بھی کہا گیا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو کہا ہے کہ نصف الدین، انما الاعمال بالنیات نصف الدین، اور اس کو چوتھا حصہ قرار دیتے ہیں دین کا امام ابو داؤد۔ 4000 حدیثیں جو کتاب میں ہیں ان میں سے 4 اگر کوئی یاد کرے تو اسلام کی بنیاد اس کے پاس ہے۔ اور دوسری حدیث جو اسلام کا چوتھا حصہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بڑی عظیم حدیث ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کسی مسلمان کے اندر یہ ہے، کسی کا اسلام اس طرح خوبصورت ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دے، irrelevant چیزیں چھوڑ دے، وہ چیزیں جو اس کو نہ دنیا میں فائدہ دیں نہ آخرت میں، وہ ترک کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک دیا ہوا نسخہ ہے، اور یہ بھی ربع ارباع الاسلام، اسلام کا چوتھا حصہ ہے۔ اس حدیث میں دیکھیں کہ سوشل لائف، انسان کی جو پرسنل لائف ہے ڈومیسٹک، وہ کنٹرول ہوتی ہے۔ اور تیسری حدیث اصول الاسلام میں سے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں بتائی ہے وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی، اس کو کنٹرول کرنے والی یہ حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات،
نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک حلال کرسٹل کلیئر ہے اور حرام بھی کرسٹل کلیئر ہے، ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ امور ہیں، ڈاؤٹ فل میٹرز ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ تو یہ دیکھیں انسان کو حلال حرام کے درمیان میں جو مشتبہ امور ہیں ان سے بچانے والی حدیث ہے۔ شخصی زندگی بھی، معاشرتی زندگی بھی، گھریلو زندگی بھی، وہ سب ان حدیثوں سے کنٹرول ہو رہی ہے، اور عبادات ساری کی ساری انما الاعمال بالنیات سے مینج ہوتی ہیں۔ یہ 4 حدیثیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بتائی ہیں کہ ان کو کوئی شخص پڑھے یاد کرے تو میری ساری کتاب کا خلاصہ یہی ہے۔ جن بڑے ائمہ سے امام ابو داؤد نے علم حاصل کیا ان میں سر فہرست اسحاق بن راہوے ہیں۔ اس وقت وہ بزرگ تھے اور یہ جوان تھے۔ علی المدینی رحمہ اللہ ہیں، اور سر فہرست جن سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہوا امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل ہیں۔ ایک کتاب بھی مسائل الامام احمد، یہ کتاب بھی بڑی مشہور ہے کہ جب یہ بغداد میں گئے وہاں پہ حضرت ابو داؤد نے امام احمد ابن حنبل سے کچھ سوال پوچھے۔ مسائل کا مطلب سوالات ہوتا ہے عربی میں۔ مسائل الامام احمد یعنی وہ سوال جو امام احمد سے میں نے علم کے پوچھے اور ان کا جواب جو انہوں نے دیا، وہ ایک پوری کتاب ہے، اور محدثین کے موقف کو بڑی جگہوں پہ وہ کتاب واضح کرتی ہے۔ اسی طرح ان کے اساتذہ میں محمد بن بشار بندار ہیں اور قتیبہ بن سعد ہیں، اور ان کے شاگردوں کا ذکر کریں تو سب سے پہلے امام نسائی ہیں، اور امام اہل سنت میں سے جو مشہور تھے ابو بکر الخلال، جو سنت کی تدوین اور تعریف و تشریح میں مشہور تھے، وہ ہیں، اور بھی ابن ابی دنیا اور امام آجری یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کا بیٹا ابو بکر بھی ان کا شاگرد تھا۔ امام ابو داؤد حضرت امام مسلم کی طرح کثرت رحلت اور زہد میں مشہور تھے، اپنے زہد میں بہت آگے چلے گئے تھے، حتیٰ کہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ تو رات کے وقت امیر بغداد جب ان کے گھر آیا، اس نے کہا مجھے 3 کام ہیں۔ کہا فرمائیے۔ کہا پہلا یہ ہے کہ آپ یہاں سے بصرہ منتقل ہو جائیں، کیونکہ زنج کا جو خبیث شخص تھا اس کے فساد کے بعد بصرہ برباد ہو گیا ہے، آپ کے جانے سے آباد ہو جائے گا۔ کہا اور کوئی حاجت؟ دوسری بات کہا کہ امیر المومنین کے بیٹے آپ سے سنن پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ نے لکھی ہے۔ کہا تیسری حاجت؟ کہا کہ وہ بچے جب پڑھنے آئیں گے بادشاہ کے، ان کے لیے آپ نے الگ مجلس میں آ کے پڑھانا ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، العلم سواء لکل الناس، سب لوگوں کے لیے علم برابر ہے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو شوق سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو امیر بغداد نے کہا پھر اتنا کر دیجئے کہ ایک پردہ گرا دیں، اس کے پیچھے وہ بیٹھ جائیں گے اسی کلاس میں۔ کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی امام صاحب سب باتیں مان لیتے تھے، زاہد فی الدنیا تھے، لیکن غیرت اتنی، تقوی، ورع، للہیت اتنی زیادہ، علمی غیرت اتنی زیادہ کہ بادشاہ کے بیٹوں نے بھی اگر پڑھنا ہے تو وہ آ کے انہی غریب طلبہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسا کہ امام مالک کے سامنے مامون اور ہارون کے بیٹوں کا ذکر آتا ہے تو آپ نے کہا کہ وہ بھی اسی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے جس مجلس میں تمام لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان ائمہ کا اخلاق تھا کہ اختلاف نہیں کیا امراء سے، مگر اپنے وقار سے نیچے بھی نہیں اترے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، امام ہروی نے ان کو کہا احد حفاظ الاسلام، یہ اسلام کے بڑے بڑے حافظوں میں سے ہیں، اور کہا گیا کہ علین لابی داود الحدیث کما علین لداود علیہ السلام الحدید، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو گیا تھا، اس لیے حضرت امام ابو داود کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے علم کو مولڈ کر دیا ہے، نرم کر دیا ہے، اور حافظے سے وہ 1,00,000 حدیث کا مذاکرہ کر لیتے تھے بیٹھے بیٹھے۔ امام ابو داؤد کی ذہانت اور ان کے حافظے کا یہ مقام ہے کہ 1,00,000 حدیثوں کا مذاکرہ کر لیتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب کو لوگ مصحف کی طرح سینے سے لگا کے چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ائمہ میں سے بعض نے کہا ہے کہ کتاب اللہ اصل الاسلام و کتاب ابی داود عہد الاسلام، کہ اللہ کی کتاب قرآن اصل ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور ابو داؤد رحمہ اللہ کی حدیثوں کی کتاب وہ اسلام کا عہد ہے، یعنی جس کے اوپر چلنا ہے۔ بنیاد قرآن ہے اور آگے جو سڑک لے کے جا رہی ہے وہ حدیثیں ہیں۔ تو وہ امام ابو داؤد کی کتاب کو وہ مقام ملا تھا۔ امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے کہا ہے
کہ الذین اخرجوا ومیزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب اربع، وہ چار لوگ ہیں محدثین، البخاری و مسلم، دو تو امام بخاری اور مسلم ہیں، وبعدہما ابو داود والنسائی، اور ان کے بعد امام ابو داود اور امام نسائی ہے۔ یہ تہذیب الکمال میں امام مزی نے لکھا ہے۔ اور امام عبداللہ الحاکم کہتے ہیں، ابو عبداللہ الحاکم، ابو داود امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافعہ، اپنے زمانے میں امام ابو داود بلا مقابلہ امام اہل حدیث تھے، یعنی حدیث کے علوم میں مشغول رہنے والے ائمہ میں سے اور محدثین میں سے سب کے امام تھے۔ یہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، امام ابو حاتم ابن حبان نے کہا کان احد ائمۃ الدنیا، کان احد ائمۃ الدنیا، کتاب الثقات میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو داود دنیا کے بڑے ائمہ میں سے ایک ہے، فقہاً و علماً و حفظاً، فقہ کا ذکر کیا، وہ امام محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ دیکھیں یہ ان کے تراجم میں بڑے بڑے ائمہ، امام مزی، امام ذہبی، امام ابن حبان، امام ابن حجر، اور تاریخ کے ائمہ جو ہیں ابن عساکر اور یقوت الحموی، بڑے بڑے ائمہ، ان کو فقیہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ فقیہ تھے، ورنہ محدثین تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کے شاگرد اور استاذ۔ تو ان کو جو مقام ملا اصحاب سنن اور اصحاب کتب ستہ کو، وہ اس وجہ سے بھی کہ یہ محدث و حافظ ہونے کے ساتھ فقیہ بھی تھے، فقہاً و علماً و حفظا، فقہ میں، علم میں اور حفظ میں، و نسخاً و ورعا، تقوی میں اور اللہ کی خوف میں، و اتقاناً، اور کسی بھی علم کو بیان کرنے میں پورے ذمہ دار، جمع و صنف و ضب عن السنن، انہوں نے بھی وہی تین کارنامے کیے جو امام مسلم نے کیے تھے۔ امام مسلم نے سفر کیا، علم جمع کیا اور تصنیف کیا، اور امام ابو داود نے علم جمع کیا، تصنیف کیا اور ضب عن السنن، اللہ کے نبی کی سنتوں کا دفاع کیا۔ یہ ائمہ تھے تو ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت درست شکل میں امانت کے ساتھ پہنچی ہے۔ جس طرح دیگر کتب بخاری اور مسلم وغیرہ کی شروح اور اختصارات لکھے گئے، امام ابو داود کی کتاب سنن پہ بھی بہت سی شروح لکھی، جو مشہور ترین معالم السنن امام خطابی کی ہے، اور فتح الودود امام سندھی کی ہے، اور بھی بہت سی شروح ہیں۔ اب دیکھیں عون المعبود شمس الحق عظیم آبادی کی، جو ہمارے اس علاقے میں پاکستان ہندوستان میں شمس الحق عظیم آبادی، ان کی کتاب عون المعبود پڑھائی جاتی ہے مدارس میں۔ یہ شرح ابی داود ہے، اس میں 36 کتب اور 1871 ابواب ہیں۔ انتہائی خوبصورت ترتیب سے کتب کی تقسیم کی ہے امام ابو داود نے فقہی اعتبار سے، گویا فقہ کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے ان کی کتاب ابو داود۔ اسی لیے ائمہ میں سے بعض نے کہا من کان فی بیتہ سنن ابی داود کانہ فی بیتہ نبی ینطق، جس شخص کے گھر میں سنن ابی داود پڑھی ہے، ابو داود رحمہ اللہ کتاب سنن کسی کے گھر میں پڑھی ہے، تو سمجھو اس کے گھر میں نبی بول رہا ہے، یعنی اس قدر ان کو مقام ملا ہے۔ بعض نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے نمبر ہے بخاری کا، پھر مسلم، پھر ابو داود، پھر ترمذی، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ۔ بعض نے کہا ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ۔ اکثر اس پہ ہے بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ تو ہر امام جو ہے وہ ایک ہیرا ہے، اور انہوں نے آگے ہیرے تیار کیے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے امام مسلم، اور امام مسلم کے شاگردوں میں سے یہ دیکھ لیں امام ابو داود اور نسائی، اور خود امام نسائی سب سے زیادہ جن سے تلمس طے کیا انہوں نے امام ابو داود سے کیا۔ ان کی اپنی کتابیں بھی کافی ساری تھیں، ہر محدث نے جرح و تعدیل اور حالات زندگی پہ کتابیں لکھی ہیں۔ مصنفات ابو داود میں مسائل الامام احمد اور کتاب الزہد، کتاب القدر، تقدیر کے بارے میں، کیونکہ یہ فتنہ اس وقت عام تھا، دلائل النبوہ یہ مشہور کتاب ہے، اور اخبار الخوارج، خوارج نے بھی بڑا فتنہ پھیلایا تھا اس زمانے میں، تو اخبار الخوارج، خوارج کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ ایک کتاب میں جمع کی، فضائل الانصار اور الناسخ والمنسوخ، اور اسی طرح المراسیل یعنی مرسل حدیث جو ہوتی ہے جس میں راوی جو ہے تابعی ڈائریکٹ نبی پاک سے روایت کرتا ہے، درمیان میں صحابی کا ارسال ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس میں سے گر جاتا ہے وہ راوی، تو مراسیل پہ بھی ہیں، اسی لیے مراسیل ابی داود ایک مشہور مسئلہ ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب سنن میں، دیگر میں نہیں، اس کتاب میں کیا جمع کیا؟ علم کے اصول، جڑیں، ایسی احادیث جس نے علم کے فاؤنڈیشن کا ذکر کر دیا ہے، وہ امہات السنن،
اور سنتیں تو ان کے علاوہ بھی ہیں احادیث، مگر انہوں نے امہات میجر احادیث مشہور ترین اور صحیح ترین اس میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماں کیسے کہتے ہیں کہ وَأَحْكَامُ الْفِقْهِ لَا نَعْلَمُ مُتَقَدِّمًا مَا، اور فقہی احکام اس ترتیب سے ذکر کر دیے ہیں کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ سبقہ الیہ ولا متأخرا لاحقہ فیہ، ما سبقہ الیہ، اس سے پہلے ائمہ جو گزرے انہوں نے اس ترتیب سے فقہ کی اتنی خوبصورت کتاب نہیں لکھی، اور ولا متأخرا لاحقہ فیہ، اور ان سے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی اتنی خوبصورت ایسی حدیث کی کتاب نہیں لکھی جو فقہ کو بھی متضمن ہو، یعنی فقہی امور بھی اس کے اندر سما جاتے ہوں۔ امام ابو داؤد کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ان کا حلیہ امام احمد سے ملتا تھا۔ چلتے جاتے تھے تو ان کے سمت و وقار اور چال چلن میں یوں محسوس ہوتا کہ امام احمد جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے شاگرد بھی تھے اور زہد میں امام احمد سے بہت متاثر تھے۔ چنانچہ امام احمد کی مشہور ترین کتابوں میں سے کتاب الزہد ہے، اور وہ خود بھی زاہد فی الدنیا تھے، اور یہی اثر ان کے شاگرد رشید پہ ہوا امام ابو داؤد سے، انہوں نے تاثر لیا اور امام ابو داؤد نے بھی کتاب الزہد لکھی۔ کہتے ہیں وَكَانَ يُشَبَّهُ بِالْإِمَامِ احمد بن حنبل فی سمتہ ودلہ ومشیہ، اپنے حلیے میں، اپنے وقار میں اور اپنی چال میں وہ امام احمد سے متشابہ تھے، بہت ملتے جلتے تھے۔ اس لیے امام غزالی نے بھی، وہ شافعی فقیہ تھے، انہوں نے تعریف کی ہے ابو داؤد کی، انہا تکفی المجتہد فی احادیث الاحکام، کہ اگر سنن ابی داؤد کسی کے پاس ہو اور وہ بندہ مجتہد ہو، عالموں میں بڑا عالم و مجتہد، تو احکام کی ساری حدیثیں اس کو سنن ابی داؤد میں کفایتاً مل جائیں گی۔ حتیٰ کہ 8ویں صدی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا فَإِنَّهُ جَمَعَ شَمْلَ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، بہت سی میجر احادیث الاحکام حضرت امام ابو داؤد نے جمع کر دی ہیں۔ وَرَتَّبَهَا احسن ترتیب، اور سب سے اچھی چیز کہ احادیث الاحکام یعنی جن میں حلال حرام کی باتیں ہوتی ہیں، احکام کی وہ حدیثوں کو ترتیب بڑی اچھی لگائی ہے۔ وَنَظَّمَهَا احسن نظام، اور منظم کیا ہے۔ مع انتقائها احسن انتقاء، اس کے ساتھ ساتھ کہ ان میں سے سلیکشن بڑی اچھی کی ہے۔ وَإِطْرَاحِهِ مِنْهَا أَحَادِيثَ الْمَجْرُوحِينَ وَالضُّعَفَاء، اور اس میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان حدیثوں میں جو راوی ہیں وہ مجروحین اور ضعفاء کون ہیں، یعنی جن پہ جرح ہوئی ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد فقہ میں بھی امام تھے، زہد میں بھی، حفظ میں، تقوی میں، اپنی سیرت میں، چال چلن میں، عزت و آبرو اور وقار میں، اور حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ احکام الفقہ میں بھی، اور ساتھ تاریخ اور جرح اور تعدیل میں بھی امام تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے بڑے ائمہ کا عہد پایا تھا، ان سے علم حاصل کیا تھا۔ ایک اور بات جو امام ابو داؤد کے بارے میں مشہور ہے وہ ہے ما سکت عنہ ابو داؤد، کہ وہ مسئلے جن کے بارے میں امام ابو داؤد خاموش رہے۔ علماء محدثین کی خاموشی بھی ایک علم ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بولنا بھی عجیب باتوں میں لگ جاتا ہے، اور ان کا خاموش رہنا بھی ایک علم کا باب ہے۔ اس پہ محدثین نے بحث کی ہے کہ کیا جس ذخیرہ حدیث سے امام ابو داؤد خاموش رہے وہ احتجاج کے قابل ہے، یعنی قابل حجت ہے، یا ضعیف ہے، یا حسن درجے میں ہے؟ تو بہت سی باتیں ہوئیں، کچھ نے کہا جی سب صحیح ہے، کچھ نے کہا سب ضعیف ہے، کچھ نے تفصیل کی ہے۔ امام ابن صلاح اور امام نووی رحمہ اللہ، علم کے پہاڑ، انہوں نے فرمایا کہ اس میں اکثر احادیث جن کی روایت پہ امام ابو داؤد خاموش رہے ہیں وہ حسن درجے کی ہیں، مقبول ہیں، یعنی اتنی ضعیف نہیں ہے کہ ترک کی جا سکیں۔ اسی طرف امام ابن صلاح اور امام نووی مائل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کی مختصرات اور شروح بھی کافی ساری ہیں۔ ان کی کتاب سنن کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے، لو ان رجلا لم يكن عنده من العلم الا المصحف الذي فيه كلام الله تعالى ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما الى شيء من العمل البتہ، یعنی اگر کسی شخص کے پاس وہ مصحف مبارک ہو جو جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، قرآن مجید، اور یہ کتاب اس کے پاس ہو، قرآن سب سے پہلے، قرآن کے ساتھ یہ کتاب اس کے پاس ہو، یعنی سنن ابی داؤد، تو اس کا مقام کیا ہے؟ وہ کسی عمل کرنے کے لیے کسی اور کتاب کا محتاج نہیں ہوگا۔ قرآن سے اس کو اصول مل جائیں گے، اور سنن ابی داؤد سے اس کو شرع مل جائے گی۔ یہ دیکھیں
کتنی زبردست بات ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن کے بارے میں۔ لوگوں نے ان کی سیرت میں ان کے مذہب کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی امام کی سیرت اور حالات زندگی بیان کیے جائیں تو ان کا فقہی مذہب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ فقیہ بھی ہوتے ہیں اور ایک مذہب کو فالو بھی کرتے ہیں، مگر محدثین کے ہاں آپ کو وضاحت سے یہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ ان کا مذہب اہل الحدیث کا ہے۔ وہ کیا تھے؟ کان علی مذہب السلف وعلی مذہب اہل الحدیث، جو حدیث میں مشغول رہنے والے علماء تھے ان کے مذہب میں تھے کہ صفات میں تعویل نہیں کرنی اور احادیث کو صحت اور سقم کی بنیاد پہ تصنیف کرنا ہے اور ان میں صحیح ترین حدیثوں پہ فوکس کرنا ہے اور ضعیف کی علتیں بیان کرنی ہیں اور اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اپنے سے بڑے مشائخ سے ملنا ہے، پھر لوگوں کے سامنے کتاب رکھ دینی ہے، لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کتاب السنن کتاب شریف، یہ سنن ابی داؤد شرف والی کتاب ہے۔ لم یصنف فی حکم الدین کتاب مثلہ، اللہ کے دین کے معاملے میں ایسی کتاب پہلے نہیں لکھی گئی اس انداز کی۔ وقد رزق القبول من الناس، لوگوں میں اس کو قبول عام ملا ہے، اور کہا کہ اس میں حکمت اور قضا ہے، اور فقہا کے طریقے پہ انہوں نے احادیث کی ترتیب رکھی ہے کہ حدیث کی روایت بھی اس کے اندر آ گئی اور فقہ بھی تقریباً سارے کا سارا اس کتاب کے اندر سمو کے رکھ دیا گیا کہ کسی ملک کا قانون بنایا جائے سنن ابی داؤد پہ تو بنایا جا سکتا ہے، نظام چل سکتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ بصرہ شفٹ ہو گئے تھے، والی بغداد کے کہنے پہ انہوں نے بات مانی اور وہیں رکے رہے۔ دیکھیں حکمرانوں کے خلاف باتیں نہیں کرتے تھے، حکمرانوں کو اپنا کام کرنے دیتے تھے، حدیث کی تدریس اپنے طور پہ کرتے رہتے تھے، کبھی رفٹ نہیں ڈالتے، کبھی فساد نہیں ڈالا۔ نوجوانوں کو یہ دعوت عام ہے محدثین کی سیرت میں، امام ابو داؤد کی سیرت میں، کہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اور وہ اگر ظلم کریں گے، غلط کام کریں گے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اہل علم اور علماء، کبار علماء، وہ تعلیم و تدریس کو اپنا پیشہ سمجھیں گے اور اسی پیشن پہ زندگی گزاریں گے اور اسی پہ فوت ہوں گے، کیونکہ محدثین کو آپ دیکھیں چلتے پھرتے حدیث بیان کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو حدیث بیان کر رہے ہیں، اور بیمار ہوئے تو حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک محدث بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا چلتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین والی حدیث بتاتے ہیں، لیکن رعب اتنا تھا کہ کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اپنے استاد کو حدیث یاد کروانے میں، تو کہنے لگے ساتھ بیٹھے کو کہا یار وہ کون سی حدیث ہے کہ اپنے مردوں کو کس بات کی تلقین کرو؟ تو وہ جو روح جن کی اٹکی ہوئی تھی، محدث فوت ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ حدیث تمہیں پتہ نہیں، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے کے قریب لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور ان کے ذہن میں آ گیا یہ میں بھی تو پڑھوں، لا الہ الا اللہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بات تھی۔ یہ امام ابو داؤد والی بغداد کے کہنے پہ بصرہ گئے تھے، رفت پیدا نہیں کی، اور وہیں پہ آخری عمر تک رہے۔ وہیں بصرہ میں ان کی 275 ہجری میں وفات ہوئی، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے علم اور آثار سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔